السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، بڑی خوشی اور شادمانی کی بات ہے کہ سیمل کوڑی کے نوجوانوں نے، سیمل کوڑی کے ماں اور بہنوں نے اور تمام لوگوں نے اخلاق و محبت اور نبی کی محبت میں عید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا، اور 4 گاؤں کے بچوں کو بلا کر کے تعلیمی معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے یہ کام تمام لوگوں نے کیا ہے۔ اور اس محفل سے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، چونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو قرآن کی بھی تعلیم دے اور دنیاوی بھی تعلیم دے، چونکہ ہمارے اسلام میں اور ہندوستان کو ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، ماسٹر کی بھی ضرورت ہے، پروفیسر کی بھی ضرورت ہے، عالم کی بھی ضرورت ہے، مفتی کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں، وہ ہر تعلیم ہم اپنے بچوں کو دیں، ہر تعلیم سے آراستہ کریں۔ یہی سیمل کوڑی کے اس مجلس سے پیغام دیا جا رہا ہے کہ تعلیم کو عام کیا جائے۔ ہمیں اپنے بچوں کو دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم سے اسے سجانا ہے، اس کے سینے کو سجانا ہے۔ اس لیے کہ معاشرے کو علماء کی بھی ضرورت ہے اور ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں کہ سیمل کوڑی کے تمام مسلمانوں کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول عطا فرمائے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں جتنے لوگ حاضر ہیں عقیدت و محبت کے ساتھ آئے ہیں، اور یہ علماء کرام، اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول و مقبول عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ ہم سب یہاں بڑے ہی عقیدت و محبت کے ساتھ حاضر آئے ہیں۔ ہمارے بچوں نے اپنی لیاقت کا مظاہرہ کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ خلاف ظلم کے کچھ بولیے خدا کے لیے، خلاف ظلم کے کچھ بولیے خدا کے لیے، بندے ہو ہاتھ تو لب کھولیے نوا کے لیے، ہم ہی وہ اہل وفا ہیں کہ آج بھی ہم لوگ سروں کی فصل اگاتے ہیں کربلا کے لیے۔ آج ہم اس بزم سے یہ قوم کو دعوت دینا چاہتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے اسلام میں یکتائی اور محبت اور بھائی چارگی کا جو ہے درس دیا جاتا ہے۔ ہم کبھی نہیں چاہتے کہ ہم آپس میں لڑیں یا کوئی ایسی بات ہماری زبان سے نکل جائے جو کسی بھائی کو دکھی بنا دے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اسلام ہمیشہ سے حق پہ رہا ہے اور حق پہ رہے گا انشاءاللہ۔ ہم ہمیشہ لوگوں کو اچھائی کا درس دیتے ہیں، یہی ہمارے اسلام کا پیغام ہے، یہی ہماری پہچان ہے، اور ہم اپنے خدائے وحدہ لا شریک کی حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ بس انہی دعاؤں کے ساتھ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے اس پروگرام کو کامیاب بنائیں، اور اس میں شرکت فرمانا آپ کے لیے لائق مبارکباد ہیں، اور جتنے بھی لوگ یہاں ہیں واقعی سب لائق مبارکباد ہیں۔ ہمارے بچوں نے بہت ساری باتیں آپ کے درمیان رکھی ہیں، بہت ساری نعتیں پڑھی ہیں، بہت ساری تقریریں کی ہیں۔ بس دعا ہے رب قدیر ان بچوں کو دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس گرامین چینل کا، جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اس بستی میں آئے ہوئے ہیں۔ اور اس بستی میں جو آپ تعداد دیکھ رہے ہیں، یہ ایک بستی نہیں بلکہ کئی بستی سے ہمارے بچے آئے ہوئے ہیں، اور میں ایک ٹیچر ہوں، میں ایک استاد ہوں، میں بھی اپنا بچہ لے کر آیا ہوں۔ اور اس سیمل کوڑی بستی میں ہر سال کی طرح اس سال بھی 15واں سالانہ جشن ولادت کے موقع پر سیمل کوڑی بستی میں یہاں کے نوجوان، یہاں کے بزرگ، یہاں کے ماں بہنوں نے یہ تعلیمات دین، بچوں کو اچھی تعلیم دینے کے لیے، بچوں کو اچھی شکچھا دینے کے لیے یہ پروگرام رکھے ہوئے ہیں۔ آج اس پروگرام کے بدولت پورے بوکارو اور جھارکھنڈ کے اطراف میں پہنچے گا، اور جسے اپنے بچوں کو لوگ
تعلیم دیں گے اچھی باتوں کا, ماں باپوں کا ادب کرنے کا, بڑے چھوٹے کا ادب کرنے کا, اور اس ہمارے ہندوستان کے لیے کہ ہمیں ہندوستان میں صحیح طریقے سے رہنا ہے اور بھائی چارے کے ساتھ رہنا ہے. اور یہی پیغام آج ہمارے بچے نے دوسروں کو بتایا اور سکھایا کہ آج ہم بچے سیکھیں کہ ہمارا ہندوستان ایک پھولتا پھلتا یہ ہندوستان ہمارا وطن ہے, اور ہم اپنے وطن پر کس طرح شکشا حاصل کریں, اور شکشا حاصل کرتے ہوئے ہم اپنے آنے والے نسلوں کو ایک پڑھائی کا ایک درس دے اور صحیح تعلیم دے. آج ہم لوگ سیمل کوڑی میں بہت دور دراز سے آئے ہوئے ہیں, ہمارے جگہ جگہ کے اسکولوں کے اور مکتبوں کے بچے آئے ہوئے ہیں, 3-4 گاؤں کے اور بچوں کے درمیان نعتیہ مقابلہ اور شعر و شاعری اور دیگر اچھی باتوں کا مقابلہ ہو رہا ہے, جس میں آپ دیکھتے ہیں سیل کپ رکھا ہوا ہے, پراجے رکھا ہوا ہے. ہمارے اس گاؤں کے عہدیداران, صدر و سیکریٹری اور بدھی جیوی لوگ موجود ہیں. ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں گرامین اس کیا ٹی وی چینل کا, جنہوں نے اپنی قیمتی وقت دے کر اس کٹھن رات میں آئے ہوئے ہیں, اور ہمارے جتنے بھی علماء کرام دور دراز سے آئے ہوئے ہیں, صدر و سیکریٹری آئے ہوئے ہیں, سب کا ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں نے بڑی قیمتی وقت دین کے لیے اور بچوں کے تعلیم کے لیے اور بچوں کا آگے بڑھانے کے لیے, اور اس ہندوستان کو ہمارے بچوں کا ایک کامیابی, ہم اس ہندوستان کے پھول ہیں اور اس پھولوں کے ذریعے ہندوستان کو سجانے کے لیے اس باتیں سیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو, تاکہ ہم پڑھیں گے لکھیں گے تو آگے بڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں گرامین ٹی وی ہمارے بھائی رحیم بھائی کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو اتنی رات میں اس گرامین چھیتر میں پہنچے. آپ کا تہہ دل سے شکریہ. اور ساتھ ہی ساتھ میں انجمن رضائے مصطفیٰ کے صدر, سیکریٹری, کیشیئر و دیگر ممبران کو بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہر سال اس طرح کی محفل سجاتے ہیں اور بچوں کو علم دین حاصل کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ 3 سے 4 گاؤں کے بچے بچیاں آئے ہوئے ہیں جو نعتیہ, تقریر و سوال و جواب کے پروگرام کو انجام دے رہے ہیں. ان بچوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اتنے رات میں اتنے دور سے آپ لوگ سفر طے کر کے آئے ہیں. اور اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ اسی طرح علم دین عام ہو, اور علم دین حاصل کرنا ہر چھوٹے بچوں کے لیے فرض ہے. اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ علم دین کو عام کرنے کے لیے اپنا قیمتی وقت دے, اور اسی طرح کا پروگرام کا انعقاد جگہ جگہ پر کیا جائے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. جسے حضرت بلال برداشت نہ کر سکے, یہ کون سی تکلیف تھی, یہ کیسا غم تھا, یہ وہی تھا جو ہر عاشق کے دل و دماغ پر سوار رہتا ہے. جس قدر میں نے مٹائی تیری یادوں کے نقوش, دل بیتاب نے اتنا ہی تجھے یاد کیا. 5 وقت کے اذان میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محبوب کی نام دنیا کو پکار کر سنایا کرتے تھے. لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا جب اس طریقے سے حضرت بلال کو اپنے محبوب کی یاد بنانے سے روک دیا گیا. حضرت بلال عربی نہ تھے, اس لیے لبوں لہجہ عربی جیسا تھا. رمیہ ابن خلف حضرت بلال جس کے غلام تھے, اس نے آپ کی زبان پر ایک دفعہ السلام علیکم. اللہ کا بندہ ہوں, اس نے مجھے کتاب دی اور میں نبی بن کر آیا. اور عربی پڑھنے والوں غور کرو, وجعلنی نبیہ, میں نبی بن کر آیا. مستقبل کی بات نہیں, ماضی کی بات ہے. آنے والے زمانے کی بات نہیں, گزرے ہوئے زمانے کی بات ہے. اب ذرا سوچ کر بتانا کہ اگر کوئی عیسائی آپ سے سوال کرے کہ اے مسلمانوں, تمہارا قرآن کہتا ہے کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی نبی تھے, اور تمہارا مولوی لکھتا ہے کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ 40 سال کے بعد نبی بنے, تو کاہے کو ایسے نبی کا دامن تھامے ہو. اس نبی کی طرف آؤ جو پیدا ہوتے ہی نبی تھے. تو اس سوال کا تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ تو سنو اے لوگوں, کہو کہ تمہارے عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کو سلام کرتے ہیں کہ وہ پیدا ہوتے ہی نبی تھے, مگر یاد رکھو کہ تمہارے عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تو ہمارے نبی کے صدقے, تو صدقے والے پیدا ہوتے ہی نبی تھے, تو اصل والے اس سے بھی پہلے نبی تھے. نبی و آدم بین الماء والطین, میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں تو اس وقت بھی نبی تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کے خمیر بھی تیار نہیں ہوا تھا. اللہ کا شکر ہے قرآن مجید موجود تو ہے, لیکن
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلم آدم الاسماء كلها صدق اللہ العظیم. آئیے سب سے پہلے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا رسول اللہ ہم آئے بھی یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. حضرات سب تعریف اللہ تعالیٰ کے واسطے. اس نے زبانوں کو قوت گویائی عطا فرمائی, کانوں کو قوت سماعت دی, آنکھوں کو بصارت کا نور دیا, دلوں کو بصیرت کی روشنی عنایت فرمائی, دماغوں کو کمپیوٹر بنایا, پھر اسے یادوں سے سجایا, انسان کو عقل دے کر اشرف المخلوق بنایا, علم دے کر فرشتوں سے اعلیٰ کر دیا. وہی رب ساری کائنات کا مالک و خالق ہے. ہم سب اسی رب کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں. اسی رب کی بارگاہ میں ہم سب مل کر دعا کریں, اللہ اس پاک محفل کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ واولیاء امتہ واہل سنتہ اجمعین. لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ هو الرحمۃ للعالمین وخاتم النبیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث رسولا. صدق اللہ العظیم. دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں, مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں. بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں, مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں. سنت ہے یہ جبرائیل کی بدعت نہیں ہے یہ, جھنڈا ہرا لگاؤ سرکار آ رہے ہیں. عاشق نے گارے سور میں عاشق سے یہ کہا, انگلی ذرا ہٹاؤ سرکار آ رہے ہیں.